بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو دوستو، جو آج ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے بہادر میمنہ اور بھیڑیا۔ ایک بھیڑ اپنے چھوٹے بچے میمنہ کو اس کے بڑے بھائی کی کہانی بھی سناتی اور نصیحت بھی کرتی کہ ایک دن تمہارا بڑا بھائی ندی پہ پانی پینے کے لیے گیا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ایک بھیڑیا بھی پانی پی رہا تھا۔ ابھی اس نے چند گھونٹ پانی پیے تھے کہ بھیڑیا اس کی طرف آیا اور بولا، تم پانی گندا کیوں کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں میں پانی پی رہا ہوں۔ میمنہ نے ڈرتے ہوئے کہا، جناب پانی تو آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے۔ بھیڑیا گرج کے بولا، تم نے پچھلے سال مجھے برا بھلا کیوں کہا تھا؟ جناب پچھلے سال تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ میری عمر تو ابھی صرف 6 مہینے ہے۔ پھر وہ تمہارا بھائی یا باپ ہوگا، بھیڑیے نے کہا اور میمنے پر حملہ کر کے اسے کھا گیا۔ ماں اسے یہ کہانی سناتی اور ساتھ ہی تاکید کرتی کہ ندی پہ پانی پینے نہ جانا۔ تو پھر میں کہاں پانی پیوں؟ میمنہ پوچھتا، یہاں تو صرف ایک ہی ندی ہے، تم اس وقت پانی پی لیا کرو جب بھیڑیا اور دوسرے بڑے جانور وہاں نہ آتے ہوں۔ اس کی ماں کہتی، ندی پہ پانی پینے جانور عموماً صبح اور شام کے وقت آتے تھے، اس لیے میمنہ دوپہر کے وقت پانی پی آتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ میمنے کا سامنا بھیڑیے سے ہونا تھا۔ ایک دوپہر میمنہ ندی پہ پانی پی رہا تھا کہ اسے دوسری طرف سے بھیڑیا اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ میمنہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا، تم پانی کیوں گندا کر رہے ہو؟ دیکھتے نہیں میں پانی پی رہا ہوں، بھیڑیے نے حسب روایت چالاکی سے کہا۔ لیکن جناب پانی تو آپ کی طرف سے میری طرف آ رہا ہے، میمنے نے کہا۔ تم پچھلے سال مجھے برا بھلا کیوں کہا تھا؟ بھیڑیے نے پرانی چال چلی، جناب وہ میں نہیں، میرا بڑا بھائی تھا اور آپ نے اس بیچارے کو کھا لیا تھا۔ میمنے نے ندی کے کنارے کی طرف کھسکتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ ہی وہی سلوک کروں گا، بھیڑیے نے دانت نکالتے ہوئے کہا اور میمنے پر چھلانگ لگا دی۔ میمنہ جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا اور بھیڑیا اڑتا ہوا ندی میں جا گرا۔ اس دن ندی بہت تیزی سے بہہ رہی تھی اور پانی کا تیز دباؤ اسے دور بہا لے گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھیڑیا پانی میں ڈوب گیا اور چھوٹا میمنہ
بہت خوش ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ ماں ماں، میں نے بھیڑیے کو پانی میں گرا دیا ہے، اس نے اپنی ماں سے کہا، پھر ساری کہانی سنا دی۔ ماں نے حیرت اور خوشی سے اس کی طرف اور اپنے بہادر بیٹے کا منہ چوم لیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری کہانی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔